السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں فیصل علی مدینہ منورہ سے اس وقت میں موجود ہوں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیٹ نمبر 21 پہ۔ ایکچولی میرا جو آج ٹور ہے، مشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم رات کو احد پہاڑ کو ایکسپلور کریں، کیونکہ احد وہ پہاڑ ہے جس پہ غزوہ احد لڑی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے بارے میں فرمایا کہ یہ احد ہے۔ اور اس کے پیچھے میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ احد پہاڑ کی جنگ کے بعد، غزوہ احد کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا تعاقب کیا تاکہ ان پہ اپنی داغ بٹھائی جا سکے، کہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ایک شکست کھانے کے باوجود، ایک شکست دینے کے باوجود مسلمانوں کی جو طاقت ہے اس کو اچھی طرح نہیں کچلا گیا، تو اس کو اچھی طرح کچلنے کے لیے کہیں وہ واپسی کا ارادہ نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا اور ان کو بتایا کہ جو مدینہ منورہ کی سربراہ ہے، جو وہاں کی پرنسپل اتھارٹی ہے، جو وہاں کی جو ملٹری پاور ہے، وہ وقتی شکست ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ وہ اب خوف کے مارے ادھر ہی رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا، اور تاکہ ان پہ داغ بیٹھ جائے کہ اگر وہ اس طرح سوچ رہے ہیں، مدینہ پہ پلٹ کر حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو وہ یہ خیال ذہن سے نکال دیں۔ اور یہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی 1000% بالکل درست تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لشکر کا تعاقب کیا، اور جب واپس آ رہے تھے تو جب احد پہاڑ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ احد ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ تابہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی یہ پاک ہے اور یہ پاکیزہ ہے۔ جی ابھی ہم جو ہے وہ احد کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو رات کے وقت وہاں پہ رش بھی بہت کم ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اس کی زیارت ضرور کروائیں گے۔ زیارت نہیں کہنے چاہیے کیونکہ اس کی زیارت نہیں ہے، لیکن یہ کوئی ایک پیارا پہاڑ ہے، ایک خوبصورت پہاڑ ہے، ایک عزت والا پہاڑ ہے۔ تو ہم وہاں پہ ایک جنگ لڑی گئی ہے، تو اس کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے انشاءاللہ وہاں جا کے اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو بھی دکھائیں گے وہاں کے خوبصورت مناظر۔ تو میں ابھی یہاں کے جو خوبصورت مناظر ہیں وہ میں آپ کو اپنے ریئر کیمرہ سے، بیک کیمرہ سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ جی اس وقت میرے پیچھے جو آئیکن موجود ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے انا لو مدینہ۔ انا مین عربک میں کہتے ہیں میں، اور دل بنا ہوا ہے، اور مدینہ انا لو مدینہ یعنی میں مدینہ سے محبت کرتا ہوں، اور یقیناً میں مدینہ سے محبت کرتا ہوں، اور یہ بڑا ہی خوبصورت آئیکن ہے۔ یہاں کی یہ فوڈ اسٹریٹ بالکل میرے رائٹ سائڈ پہ ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ جوسز ہیں، یہاں پہ سموسے ہیں، اور نیکسٹ اجوا آئس کریم، اور اینڈ ٹریسز آف مدینہ۔ یہ مدینہ کے ٹریسز کے حوالے سے انہوں نے ایک شاپ بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹرکی فوڈ کا ایک سٹال لگا ہوا ہے، میرے پیچھے ٹرکی فوڈ کا سٹال ہے، اور مدینہ گڈنس، یقیناً مدینہ ایوری تھنگ از گڈنس، اور یہ ایک بڑا خوبصورت سا سٹال ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ سب سے بیسٹ پلیس جہاں پہ بکس اور جو ڈفرینٹ بکس ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، آئیں تو یہاں پہ ہم بکس کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون سی کتابیں موجود ہیں، اور کوشش کریں گے اگر کوئی کتاب ہمیں پسند آ جاتی ہے تو ہم اس بک کو ضرور پرچیز کریں گے۔ سوری، عبد المجید بھائی، ان سے ملاقات ہوئی میری، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مدینہ میں ویسے ہی بڑی مسرتیں ہیں، عبد المجید بھائی سے ملنے کے بعد مجھے بہت خوشی ہوئی، انہوں نے مجھے بہت نالجبل باتیں کی
Abdul Majid bhai is very knowledgeable and generous person and down to earth personality. He guide me about the Uhud mountain and guide me about the Hamza Abdul Muttalib radiyallahu Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu grave, where is that and direction, and I will come here again and again if you don't mind because no I like to meet anytime, I sir. like to meet the people who are book reader and you are sitting in the house of books Alhamdulillah. and near to the Muhammad sallallahu alaihi wasallam and near to the Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala. Thank you very much. Okay. عبد المجید بھائی سے ملاقات ہوئی الحمدللہ ثم الحمدللہ. عبد المجید بھائی نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا, مجھے بہت اچھا لگا. مدینہ میں جو ملتے ہیں نا, مدینہ میں وہ واقعی وہ مدینہ میں رہنے والے ہیں, بتاتے ہیں کہ جس کے اندر تھوڑا سا کتاب کے حوالے سے جس کا تعلق ہے, کتاب جس نے پڑھی ہے, اور تو کتابوں کے گھر میں بیٹھے ہیں, کتابوں کے گھر میں کیا بیٹھے ہیں, علم کا شہر ہے یہ مدینہ منورہ. دس از اے سٹی آف نالج اینڈ تو اس کے پاس بیٹھے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگا ان کا رویہ, ان کا بات چیت کرنا. انہوں نے مجھے بہت ہی گائیڈ کیا, بہت اچھا گائیڈ کیا. تو اب یہ قریب ہم احد ماؤنٹین کی طرف آ چکے ہیں. میرے یہ دائیں اور بائیں کا منظر جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے. ایکچولی یہ نائٹ لائف ایک اب جو ہے نا اس کو سٹارٹ کر لیا گیا ہے. یہ اس کو تھوڑا سا کیا کہیں ماڈریشن کی طرف جو ہے سعودی لوگوں کو ماڈرنائز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ روشنی کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا, لیکن یہ بھی بڑا خوبصورت آئیکن ہے. یہ سٹنگ ارینجمنٹ ہے یہاں کا, یہ کیفیز بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب سے مزیدار چیز جو یہاں پہ کریم نے بائک کی سروس, یہ بائک سائیکل کی سروس سٹارٹ کی ہے. یہ دیکھیں جی, یہ میرے پیچھے کریم کی بائکس لگی ہوئی ہیں. یہ آپ یہ ادھر سے ہائر کرتے ہیں اور شہر ان میں گھوم سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی بڑا خوبصورت منظر ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ میرے پیچھے جو ہے کریم کی بائکس ہیں, اور اس کے علاوہ لوگ بھی خوبصورت ہیں. لیکن یہ نائٹ لائف جو یہاں پہ سٹارٹ ہو گئی ہے نا, میں خود اس کا حصہ ہوں, لیکن میں کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن مدینہ اس کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا, کیونکہ اس سے ہوا کچھ یوں ہے کہ مینس لوگوں میں ماڈرنائزیشن ہوگی. ماڈرنائزیشن ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ مرد و خواتین کا جو ہے وہ مینس وہ گیٹ ٹو گیدر یہاں پہ ہو گیا. گیٹ ٹو گیدر ہونے کی وجہ سے ڈیفینیٹلی جو علم کا شہر ہے وہاں پہ اس طرح کا گیٹ ٹو گیدر نہیں ہونا چاہیے تھا. خیر, یہ ہو رہا ہے تو ہم اس کو روک نہیں سکتے, تو ہم صرف دیکھ سکتے ہیں. ہم بھی اس کا حصہ بن چکے ہیں, چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈسٹ بین بھی بڑی خوبصورت بنائی گئی ہیں, ان کے اوپر یہ پودے لگے ہوئے ہیں اور نیچے یہ ڈسٹ بین ہے. تو اس کو آگے ہم احد ماؤنٹین کی طرف جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہم جیسے وہاں پہنچیں گے تو ہم آپ کو فردر اس کے حوالے سے گائیڈ کریں گے. تو اس کا یہاں کا ٹوٹل ویو جو ہے میں آپ کو اپنے بیک کیمرہ سے دکھاتا ہوں. دیکھیے جی, یہ یہاں کی نائٹ لائف, سرایا استنبول, عطائر المزارات جوس فارم. ٹھیک ہے, مزرعہ, سوری اس کو مزرعہ بولتے ہیں, عطائر المزرعہ سرایا استنبول. اور یہ ہے کیا ہے کشیری الاسمدت, سوری اس کو پڑھنے میں پرابلم ہو سکتی ہے, رساس. اور یہ اس طرح کی ڈفرینٹ جو ہے یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ موجود ہیں. یہ شاپس ہیں, یہ کیفیز ہیں. ٹھیک ہے, تو بالکل ہم احد کی طرف جا رہے ہیں. یہ ایک ٹریک ہے جو پیڈسٹرین کے لیے واک وے بنایا گیا ہے. بہت اچھا یہ ٹریک بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے. تو احد کا ہم تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو بتاتا ہوں. تھوڑا سا پس منظر کیا ہے. غزوہ بدر جو بدر کے مقام پہ لڑی گئی تھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں فتح دی اور کفار کی حمیت کو شکست ہوئی اور وہ کچلے گئے. اس کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. سب سے بڑا جو طاغوت تھا, جو طاغوت ابو جہل تھا, جو جہالت کا باپ تھا, وہ بھی اسی میں قتل ہوا. اور وہ بدبودار کافر جو تھا وہ بدر کے کنویں میں اس کی لاش کو ڈال دیا گیا. تو اس وقت اس قتل, وہ جو شکست ہوئی تھی بدر میں, اس کا بدلہ لینے کے لیے کفار نے آئندہ بھی جو ہے نا آئندہ سال جنگ کرنے کا وعدہ کیا تھا. تو
تو وہ آئندہ سال تو وہ آئے لیکن وہ سال جنگ نہ ہوئی، لیکن یہ اس سے اگلے سال جو ہے یا کچھ وقت کے بعد احد کا مارکا پیش آیا، اور اس میں جو ہے کفار نے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اپنے لوگوں سے زبردستی سنیچنگ بھی کی، ان سے جنگ کے معاونت کے لیے ان کے مال متاع کو قبضے میں لے لیا، اور ابو سفیان کا بھی سارا سامان جو تھا، سارا قافلہ تھا، اس کو بھی قبضے میں لے لیا گیا، کیونکہ یہ جنگ دراصل جو بدر کا مارکا ہوا تھا یہ ابو سفیان کے قافلے کو ہی بچانے کے لیے جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ تو اسی لیے اس ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بڑی اچھی انہوں نے اسلام کے ساتھ زندگی گزاری، تو وہ ایک مارکا جو ہے وہ جو بدر کا بدلہ لینے کے لیے احد کے میدان میں جو ہے یہ جنگ لڑی گئی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اور اس میں حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی بھی شہادت ہوئی۔ جی ہم احد پہاڑ کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، یہ میرے سامنے جو ہے وہ احد پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ ٹیکسی والے بھائی رک رہے ہیں، شاید کہ ہم مسافر ہیں بھائی، بالکل ہم مسافر ضرور ہیں لیکن ہم پیدل مسافر ہیں، ہم جو ہے وہ بائک پہ تو سفر کرتے رہے ہیں کافی، اپنی بائک پہ، لیکن رینٹل اب ہم جو ہے وہ اس کو نہیں لینا چاہ رہے، تو ٹریفک بہت تیز ہے، اب پتہ نہیں ادھر سے کیسے اس کو ہم کراس کر سکتے ہیں، جو بھی آتا ہے وہ سامنے کی طرف ہی آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شاید اس کو گاڑی چاہیے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، ہم تو بھائی 10 15 20 30 کلومیٹر تک ہمارا جو ہے وہ اسٹیمنا ہے، یہ ابھی تک چوتھی گاڑی میرے پاس رک چکی ہے، ٹھیک ہے، تو 30 کلومیٹر کا ہمارا اسٹیمنا ہے چلنے کا، انشاءاللہ یہ اسٹیمنا ہم بڑھائیں گے، کیونکہ پیدل چلنے سے جو ہے نا وہ چیزیں ایکسپلور ہوتی ہیں، پیدل چلنے سے پتہ چلتا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ میں ویڈیو بناتے ہوئے جو ہے سڑک کو کراس کر سکتا ہوں، اس کو مجھے بڑا ویجیلنٹ ہو کے کراس کرنا پڑے گا۔ یہ میرے پیچھے آپ ٹریفک کی رفتار دیکھ سکتے ہیں، یہ پہلی گاڑی جو سلو آئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ بھی اس لیے سلو آئی ہے کہ شاید سے لگتا تھا کہ مجھے گاڑی چاہیے، ٹھیک ہے، تو ابھی ہم اس کو بند کرتے ہیں اور بیک کیمرہ سے آپ کو دکھاتے ہیں تو اس کے مناظر۔ یہ جی بڑی اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے کہ ہم ٹریفک سے نکل آئے ہیں، مینز دیٹ کہ تیز ٹریفک کو کراس کر لی ہے، تو یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جو ہے ہم پہنچ گئے کدھر، یہ دیکھیں جی، یہ مزے کی چیز یہ ہے کہ یہ گاڑی دیکھیں، یہ ہے ٹیکسی، اور ٹیکسی کون سی گاڑی ہے، یہ آئی تھنک KN کو بڑی گاڑیاں جو ہیں ان کو ٹیکسی کے طور پہ ان کو چلایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ احد کے قریب پہنچ چکے ہیں، کیونکہ احد کے اندر ایک اٹریکشن ہے۔ میں یہاں 4 سال پہلے آیا تھا، 3-4 سال پہلے آیا تھا، تو احد کے اندر ایک اٹریکشن ہے، اور وہ دور سے مجھے نظر آ گیا کہ یہ احد ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی 1400 سال گزر جانے کے بعد سعودی کی ماڈرنائزیشن کا جو جن بوتل سے باہر آ چکا ہے، اس نے مینس بہت کچھ ماڈرنائز کر دیا، بہت سی چیزوں کو چینج کر دیا، لیکن احد کی اٹریکشن، احد کے اندر جو جاذبیت ہے وہ ابھی تک موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب الحمدللہ یہ احد ہے، یہ طابہ ہے، یہ طابہ کے اندر احد ہے، اور یہ محبت کرتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو میں ابھی آپ کو بیک کیمرہ سے دور سے احد کے مناظر دکھاتا ہوں، دیکھیے گا۔ اچھا آپ ذرا سوچ رہے ہوں گے کہ رات کو احد پہ آنے کا مینس اس جگہ پہ آنے کا کیا مقصد ہے؟ بیسیکلی رات میرا جو مقصد ہے کہ اگر کوئی بھی ہسٹوریکل پلیس ہے، یہ ہماری اسلامک ہسٹری ہے، الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں فخر ہے اپنی اس ہسٹری پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس ہسٹوریکل پلیس کو دیکھنے کے لیے اگر مارننگ میں آتے ہیں نا تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. اور آپ اس طرح سے چیزوں کو ایکسپلور نہیں کر سکتے جہاں پہ بہت زیادہ رش ہو. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہسٹوریکل پلیس ہے جس کو آپ ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ نا آپ اس وقت اس ٹائم پہ جائیں. ایسی ٹائم ونڈو جو ہے نا چوز کرنی چاہیے جس میں لوگ کم سے کم وہاں پہ ہوں, ٹھیک ہے. اور بلکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ٹائم چوز کیا جائے جہاں پہ جس وقت پہ لوگ ہوں ہی نا. اور مجھے امید ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اکیلا ہی جیالہ ہوں, یہاں اور بھی بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہاں پہ اس وقت بہت کم لوگ ہوں گے, تو اس طرح وہاں پہ سکون سے بیٹھا جائے گا. اور جو ہے وہ یقیناً حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر یہاں پہ موجود ہے, تو میں قبروں کو جو ہے وہ اس کو ایکسپلور نہیں کروں گا, نہ میں وہ آپ کو دکھاؤں گا, ٹھیک ہے. کیونکہ قبروں کی اشتہار بازی جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. ان کی عزت, ان کا مقام ایک اور بات ہے, لیکن وہ قبروں کو جو ہے وہ اس کی پروموشن جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہ علاقہ جی لگتا ہے کہ اس کو ابھی اس طرح کی ڈیولپمنٹ کے ہاتھ نہیں لگے جس طرح کے دوسرے مدینہ پاک ایریاز میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں. تو یہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہے. ایسے لگتا ہے کہ یہ غریبوں کا محلہ ہے, ٹھیک ہے. مطلب وہ, کیونکہ استغفر اللہ میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا, لیکن یہ جو بھی یہاں پہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے, اب وہ تو لوگ جا چکے, اب تو یہ تو بیچارے ہی دیکھیں, اس کو دیکھیے. یہ یہاں کے جو نیٹیوز ہیں ان کو بھی دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ جو تاریخ ہے ہماری, یہ اس کے جو ہے اس کو لے کے چلنے والے. دیکھیں یہ کتنا بڑا موٹا تازہ پلا ہوا بلّا ہے یا بلی ہے. ایک وہ نیچے بیٹھی ہے, ایک یہ یہاں پہ بیٹھی ہے. جی خیر, ہم یہاں سے چلتے ہوئے آگے جائیں گے اور ایکسپلور کرنے کی ٹرائی کریں گے. جی ہمارے ساتھ جڑے رہیے, ہمارے ویلاگس کو دیکھتے رہیے, ٹھیک ہے. اس سے آپ دیکھتے رہیں گے تو ہمارا حوصلہ بڑھا رہے گا. ہم انشاءاللہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے, زیادہ جدید کر کے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یس اوکے. وعلیکم السلام. ویلکم. تھینک یو ویری مچ. واٹس یور نیم؟ نیم محمد. کمپلیٹ نیم؟ محمد نور. ماشاء اللہ. نیم قنا. سوری, نیم قنا. چینل نیم؟ یس. ڈیلی ایف ایس. DAILY ڈیلی FS. اوکے گڈ بائے. تھینک یو ویری مچ. جی ہمیں مل گئے تھے کچھ دوست بچے جو یوٹیوبر کہہ رہے تھے. میں کہ ہاں جی پاجی یوٹیوبر ہاں, دسو. تو ان میں سے ایک نے ہمت کی, اس نے کہا جی بات کریں. تو گل ویسے انہیں کوئی نہیں کی تھی, نہ گل کوئی آندی سی, لیکن اس نے ہمت کی اور بات کرنے کی کوشش کی تو ہمیں بڑا اچھا لگا, ٹھیک ہے جی. تو یہ اب وہ سسٹم یہاں پہ نہیں رہا. ہم بات کر رہے تھے کہ وہ لوگ جن کی جو ہماری تاریخ ہے, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس تاریخ کی بات اگر کریں تو وہ اب یہ اس کے علمبردار نہیں ہے. اب وہ علمبرداری ان سے چھن گئی ہے. اب انشاءاللہ وہ علمبرداری ہم اجمیوں کے پاس ہے. مطلب میں اجمی تو ہوں, لیکن وہ اس مطلب وہ اچھی اجمیوں کے پاس ہے, بہادر اجمیوں کے پاس ہے. اب ان سے علمبرداری کھس گئی ہے. اب یہ کسی پانڈے کے ٹکر نہیں رہے. یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بھی ساڑھے طرح اتنے ہی پھٹیاں دی بہ کے ٹائم کر دینے, ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں جی, اب یہ ایک اور بلی کی آ گئی ہے. بلیاں ہم ساری دکھائیں گے جی. منو بلی کیٹو. بلی جی اپنی مستی میں ہے, ٹھیک ہے. ہماری کوئی بات نہیں سن رہی, ٹھیک ہے جی. جی احد کی طرف آ تو گئے ہیں, لیکن
میرا خیال ہے کہ ویڈیو بناتے بناتے ولاگ بناتے بناتے مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب وہ ڈائریکشن جس کی طرف ہم نے جانا تھا وہ کدھر چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, اب میرا خیال ہے کہ اللہ کرے کہ یہ بالکل ہم صحیح آئے ہوں. یہ سامنے کی طرف جو ہے ایک روڈ مڑا ہے اور یہ کوئی گاڑی سی چڑھ رہی ہے, تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ وہی ہوگی. ٹھیک ہے, دیکھیں جی یہ جہاں پہ روشنی آتی ہے وہاں پہ بڑا اچھا ویو بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ ابھی مطلب یہاں پہ کچھ عمارتیں تو نہیں بنی ہیں, لیکن کچھ عمارتیں اسی مطلب پرانے زمانے سے مراد یہی کچھ 100 سال 150 سال پہلے جو سٹائل چلتا تھا وہ اسی طرح کی موجود ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو بیک کیمرے سے. دیکھیں جی رات ہے اور رات میں ہم جو ہے وہ اس طرح آوارگی کرنے نکلے ہوئے ہیں. آوارگی ہے, ایک طرح کی آوارگی ہے. مجھے یہ زندگی شروع سے پسند تھی, لیکن میں نے ایک بڑا عرصہ یہ زندگی ضائع کی ہے. اگر یہ زندگی کو میں نے بڑا عرصہ پہلے اس طرح یوٹیلائز کیا ہوتا نا تو ڈیفینیٹلی فنانشلی, اگر دیکھیں آج فنانشلی بھی بہت اپ ہوتے, اور اس کے علاوہ اسٹیٹس وائز فائنانس جو ہے وہ اسٹیٹس بھی اپ کرتی ہے, تو مطلب بہت سی تبدیلیاں آ سکتی تھیں. لیکن اب آ کے مجھے اس چیز کی سمجھ آئی کہ یار یہ مجھے کرنا چاہیے تھا, بلکہ میں اس میں بہت لیٹ ہو گیا ہوں. تو یہ دیکھیں رات میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا یہ کرم ہے, اللہ کا یہ فضل ہے میرے اوپر کہ مطلب مجھے ایسی چیزوں سے ڈر نہیں لگتا. یہ اللہ کی عطا ہے, میری کوئی اوقات نہیں ہے. میں بڑا بہادر نہیں جی, ایک دابا وجہ تو ڈر جاتے ہیں, لیکن اللہ نے یہ میرے اندر یہ حوصلہ دی ہے, اللہ نے یہ ہمت دی ہے کہ مجھے مطلب یہ رستوں سے اس طرح کے اندھیروں سے اللہ, کیونکہ مجھے بھروسہ ہے اللہ کے کلام پہ, تو میں اللہ کا کلام پڑھ لیتا ہوں تو وہ جو ہے وہ میرا ڈر خوف جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. اللہ کے بھروسے چلتے ہیں. تو یہ بھی اسی پہاڑ کا ہی حصہ ہے. ٹھیک ہے, پہاڑ کا حصہ مطلب یہ وہی چٹانیں ہیں, وہی پتھر ہیں جن کو آج کاٹ کر یہ لوگ اپنے اسکوئر بنا رہے ہیں, گراؤنڈس بنا رہے ہیں, اپنی بڑی بڑی بلڈنگس بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت یہ نظر آ رہا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں بیک کیمرے سے ہی, بلکہ یہ میرے پیچھے دیکھیں اگر آپ کو نظر آئے تو. اس کیمرے سے نظر نہیں آ رہا, لیکن جو ہے وہ بیک کیمرے سے ضرور نظر آئے گا انشاءاللہ. تو بہت کے کافی قریب آ گئے ہیں. یہ اور پہاڑ کی جو لائٹیں جل رہی ہیں اس کے پیچھے جو آپ کو چٹان سے نظر آ رہی ہے جی, یہ بہت پہاڑی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ دیکھیں یہ بھی مطلب اس وقت تو یہ بالکل اس کا حصہ ہوگا, آج اس کو انہوں نے کاٹ کر الگ کر دیا ہے اور یہ ایک ڈفرینٹ جگہ بن گئی ہے. اب نہ جانے یہ کیا ہے یا پہلے کیا تھا, اس کی تاریخ کا مجھے بھی نہیں پتہ. تو جو مجھے نہیں پتہ تو انشاءاللہ میں اپنی طرف سے آپ کو بتانے کی کوشش نہیں کروں گا, آپ کو وہی بات بتائی جائے گی جس کا پتہ ہوگا انشاءاللہ. عہد کی طرف جاتے ہوئے ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. مجھے لگتا نہیں تھا کہ ویڈیو اتنی پرلانگ ہو جائے گی, کیونکہ میں آیا ہوا تھا, لیکن تب تو میں گاڑی پہ آیا تھا, مطلب کسی کے ساتھ آیا تھا. تو ڈیفینیٹلی وہ تو ایکسپرٹ ہیں, ان کو پتہ ہے. تو اب بائی فٹ ڈھونڈنا اس میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے, بڑا جو ہے نا ڈیفینیٹلی رستوں کا نہیں پتہ. اس کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ پہلی بار آیا ہوں. تو اب ایک بار تو میرا دل کیا کہ نہیں یار میں اس کو نا ولاگ کو کل پہ ڈالتا ہوں, باقی جو ہے وہ کل مارننگ میں آؤں گا تو اس کو کور کروں گا. پھر میں نے کہا نہیں جی نہیں, انج نہیں ہونا, ایسے نہیں ہوگا, کیونکہ پہلے اسی طرح بہت کچھ ہو چکا ہے. تو لہٰذا اب ہم اس طرح نہیں ہونے دیں گے. اب جو ہم اپنا پرومس کریں گے انشاءاللہ ہم اپنے اس پرومس کو پورا کریں گے اور کام کریں گے, کام کر کے دکھائیں گے. یہ ہمارے آنے کی خوشی میں یا غم میں بتی نے چمکا مارا ہے. ٹھیک ہے جی, اب اور نزدیکیاں ہو گئی ہیں عہد کے ساتھ انشاءاللہ. یہ عہد کافی نزدیک نظر آ رہا ہے. تو اب اگر کوئی ایک پرابلم ہوئی نا تو وہ پرابلم یہ ہونی ہے کہ سامنے پولیس اسٹیشن ہے. ٹھیک ہے, اور عہد کے پاس انہوں نے پولیس اسٹیشن بنایا ہوا ہے, تو ممکن ہے وہ مجھے روک سکتے ہیں, ہاں جی جناب تسی اس ٹائم کتنے. لیکن ہمارا بھروسہ ہے اللہ پہ, تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری ان سے ٹکر نہ ہو اور ہم دائیں بائیں سے کترا کر ان کے سے نکل جائیں. وہ دیکھیں وہ بتیاں دستیاں پیاں نے, بتیاں اور چمکے پیاں مار دیاں نے, انہیں پولیس والیاں دیاں گڈیاں.
دیکھ لیں جی ہم اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے قریب قریب آتے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو بلڈنگ ہے نا، یہ والی بلڈنگ، اس کی بیک سائڈ پہ مجھے نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں وہ کدھر ہے، لیکن ہم نے جانا ہے، اللہ کے حکم سے جانا ہے، اللہ کے فضل سے جانا ہے۔ آگے یہ سارے سعودیوں کے گھر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آج سعودیوں کے گھر اور ان کے فلیٹس جو ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، بڑے کلوز کر کے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ چینج ہو گئی جی ہماری ڈائریکشن، تو یہ ڈائریکشن چینج ہونے کے بعد یہ دیکھیں جی، یہ وہ سعودی ہیں شاید جو اپنے وہ مدینہ تو منورہ میں جو ان کے گھر ہیں وہ سارے حاجی جن کو کہتے ہیں جلا حاجی، کمرہ حاجی آیا، کمرہ حاجی آیا، 5 بیڈ 6 بیڈ 10 بیڈ والے جو روم ہیں یہ انہوں نے حاجیوں کو دیے ہوئے ہیں، اور خود اپنی الگ کمیونٹی بنا کر یہاں پر رہ رہے ہیں۔ یہ ان کی گاڑیاں، یہ ان کے ششکے، ٹھیک ہے بھائی، ان کا ہے، ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ نہیں جی، ہم کون نہیں ہوتے، ہم صرف بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کوئی اعتراض نہیں کر رہے جی کیوں ادھر بنایا، ٹھیک ہے جی، ان کی شے جدھر مرضی بنا لیں، لیکن ہم بس تو ہمارا کیمرہ، ہم بات کر سکتے ہیں، تو ہم نے بات کی اس پہ، تو لہٰذا ہم بات کر رہے ہیں، تو بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو اس عیش مشکل معافی مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم قریب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جیسے یہ سامنے جو میرے یہ دیکھیں وہ جو روڈ ہے اس کو کراس کریں گے، اس کے بعد احد کے پہاڑ تک ہم پہنچ جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے لیے آسانی پیدا فرما اور ہمیں جو ہے نا احد کے پہاڑ تک پہنچا دے تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں اور ہمیں سکون ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ جی ہم احد کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں، یہ میں پچھلے 15-20 منٹ سے آپ سے کہتا آ رہا ہوں کہ احد کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ نہیں یقین آتا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ میرے سامنے جو ہے وہ انشاءاللہ وہ احد کا پہاڑ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ میرے پیچھے جو ہے یہ ایک برساتی نالہ ہے، دریا نہیں ہے لیکن برساتی نالہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ روڈ ہے، جو روڈ ادھر سے آ رہا ہے، یہ روڈ جو ہے میرا خیال ہے ایئرپورٹ کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روڈ ایئرپورٹ کی طرف جاتا ہے، یہ ہمارے پیچھے آ گیا برساتی نالہ، اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ دیکھیں وہ روشنی جو جہاں پہ پڑ رہی ہے نا، وہ اونچی جو پہاڑی جو نظر آ رہی ہے وہ احد پہاڑ ہے، ٹھیک ہے۔ آئیں جی ادھر چلتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جی 2 گھنٹے قریب 1.5 گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد ہم احد کے پہاڑ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ میرے پیچھے جو نظر آ رہا ہے یہ آپ احد کا پہاڑ دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سعودی گورنمنٹ نے بیریکیڈ کیا ہوا، وہ آپ بیریکیشن دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو بیک کیمرہ سے دکھاتا ہوں، اس کو بیریکیڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کا داخلہ بند ہو۔ لیکن آج رات کو ہم جو ہے وہ ابھی زیادہ پتہ نہیں ہے کہ رستوں کا، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو ضرور ایکسپلور کریں گے، ٹھیک ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اس پہ جائیں گے اور اس کو دیکھیں گے اور اس پہاڑ کی جو میجسٹی ہے اس کو محسوس کریں گے، کیونکہ یہ پہاڑ بڑی عزت والا پہاڑ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ فرنٹ کیمرہ سے دیکھ لیجیے، یہ میرے پیچھے بالکل یہ پہاڑ ہے، اس کو ہم احد کا پہاڑ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ جو اس کا ادھر سے مین روڈ سے جو اس کی انٹرنس ہے نا، اس پہ یہ بیریکیشن کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دوسرے رستے کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ اس کا ایک سیپریٹ ولاگ جو ہے اس پہاڑ کا بنائیں گے، کمپلیٹ اس پہاڑ کو جہاں تک پاسبل ہو سکے ہم اس کو وزٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ابھی بھی میں کوشش کروں گا کہ اگر مجھے کہیں سے کامیاب مل گئے تو میں لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو بیریکیڈ کمپلیٹلی بیریکیڈ جی، یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ میرے پہ نہ رہیے، یہ سعودی حکومت نے حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے لگائی ہے، جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
هذا طابا وهذا أحد وهذا أحد جبل يا حبنا ونحبه. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, this is Taba and this is Uhud. It is a mountain that loves us and will love it. تو یہ وہ پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے ہم آئے اور ہم نے الحمدللہ اس کو قریب سے دیکھا، تو ہم صبح اس کو مزید قریب سے دیکھیں گے انشاءاللہ.